السلام علیکم۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اردو بولیں، اردو لکھیں، اردو پڑھیں۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اردو کی جانکاری ہونی چاہیے، اور وہ بھی بالکل صحیح۔ ہم لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، کہاں پر مخاطب بولنا ہے، کہاں پر مخاطب بولنا ہے، کہاں پر منتظر بولنا ہے، کہاں پر منتظر بولنا ہے، اور اسی طرح کہاں پہ مصور کا استعمال ہوتا ہے، کہاں پر مصور کا استعمال ہوتا ہے۔ تو زیر زبر کے فرق سے معنی ہی بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں کب کیا بولنا ہے، آج کی ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں مخاطب کو۔ مخاطب کسے کہتے ہیں؟ تو میں زیر لگا ہوا ہے، اب دیکھ سکتے ہیں مخاطب۔ تو مخاطب کا استعمال ہوتا ہے، وہ متکلم کے لیے ہوتا ہے، یعنی بات کرنے والا۔ جیسے میں مخاطب ہوں، اور جس سے بات کیا جائے اسے کہتے ہیں مخاطب۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، مخاطب جو بات کرے۔ جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مان لیا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں مخاطب ہوں، میں بات کر رہا ہوں، اور جو میری بات سن رہا ہے، توجہ سے سن رہا ہے، اسے کہتے ہیں مخاطب۔ تو ایک زیر سے فاعل مفعول میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا فرق ہے، لیکن دیکھا آپ نے کہ اس سے معنی بدل گیا۔ تو صرف مخاطب میں ہی ایسا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ جیسے منتظر۔ منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار ہو۔ یعنی اگر فاعل ہو تو اسے منتظر کہتے ہیں، اور جس کا انتظار کیا جائے اس کو منتظر کہیں گے۔ تو یہاں بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو کبھی اے حقیقت منتظر، یعنی ایسی حقیقت جس کا انتظار ہو۔ اس کو اگر کوئی پڑھ دے حقیقت منتظر، تو معنی ہی بدل جائے۔ تو آپ نے دیکھا، منتظر جس کا انتظار ہو، اور منتظر جو انتظار کرے۔ تو علامہ اقبال کے اس شعر سے واضح ہو جاتا ہے کہ منتظر کیا ہے؟ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یعنی کسی ایسی حقیقت کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہم منتظر ہیں حقیقت کے، کوئی حقیقت اس طرح کی ہے جو آنے والی ہے۔ تو منتظر کہیں گے جس کا انتظار ہو، اور منتظر کہیں گے جو انتظار کرنے والا ہو۔ اسی طرح مصور۔ مصور کہتے تصویر بنانے والے کو۔ جس نے تصویر بنائی اسے مصور کہتے ہیں، اور جس کی تصویر بنائی اسے مصور کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے، مصور اور مصور، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے ایک شعر اور ہے، دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ تو یہاں مصور کا استعمال ہوا ہے، اوراق مصور تھے، یعنی جس کی تصویر بنائی جا رہی تھی اس کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے۔ تو مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، اور مصور کہتے ہیں جس کی تصویر بنائی جائے۔ تو یہ باتیں تو بہت چھوٹی ہیں، لیکن بہت خاص ہیں۔ اسے سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ 3 الفاظ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، اور آئندہ اس کا استعمال کرنے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔